أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. جیسے کہ ابھی اعلان کیا جا چکا ہے، آج ہمارے درمیان حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب تشریف فرما ہے اور انہوں نے آج کے اپنے خطاب کے لیے جو عنوان دیا ہے حقیقت ذکر اور اس کے تقاضے. حضرات، یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 639ویں نشست آج بروز 5 سپٹمبر 2016 بتاریخ 2 ذی الحجہ 1437 ہجری بعد نماز عصر کانفرنس ہال جامع مسجد گن فاؤنڈری جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے سیلر میں منعقد ہو رہی ہے. آپ کے لیے آج کے مفرد صاحب نئے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے شاید 100 سے زائد خطاب کیے ہیں یہاں پہ، اور اس کا ذکر بھی بھیجا نہ ہوگا کہ یہ جو 639 نشست ہے اس کا آغاز آپ ہی کے خطاب سے ہوا تھا، اور جیسے آپ جانتے ہیں ہر سال تقریباً 45 نشستیں ہوتی ہیں. 52 ہفتوں میں رمضان کے نکال دیجیے اور کچھ تہوار وغیرہ آ جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہر ہفتہ ہر ماہ جو نشستیں ہوتی ہیں وہ 4 ہوتی ہیں اور سال میں 48 ہوتی ہیں، تو 639 کا حساب لگا لیجیے آپ، تو شاید 12-14 نشستیں ہو چکی ہیں، 12-14 سال. تو میں آج کے عنوان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ذکر کا آج کل جو ہے بہت کم رواج رہ گیا ہے، اور سابقہ دور ادوار میں ذکر کے جب ہم واقعات سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کس قدر اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھتے تھے. عبادت گزار اور مولوی ملا اور مرشد اور کیا کہیں کہ کوئی کیٹیگری ایسے دینی طبقات کی نہیں ہوتی تھی جو ذکر کے بارے میں کوئی پریکٹس نہ کرتی تھی، عمل نہ کرتی تھی. تو بہرحال آج کا یہ عنوان میرے خیال میں بہت ہی اہم عنوان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج کے خطاب کے لیے محترم حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں، اور یہ بھی آپ سے ذکر کروں گا کہ 4 شنبے کے دن یعنی کل پرسوں پیام مشرق کے عنوان سے جناب مستر مجاز صاحب محفل اقبال شناسی کے 865ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں، اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں. اور وہ پیام مشرق علامہ اقبال کا جو مجموعہ کلام ہے اس سے کوئی نہ کوئی کلام آپ کو سنائیں گے اور اس کا تجزیہ کریں گے. شکریہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله جل وعلا في كتابه المجيد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایسے رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین پروردگار کے درود اور سلام ہوں اس کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جنہوں نے آپ کے طریقے کی پیروی کی اور جو قیامت تک آپ کے طریقے پر چلتے رہیں گے۔ حمد و صلات کے بعد آج بتاریخ 5 سپٹمبر 2016 مطابق 2 ذوالحجہ 1437 ہجری بمقام مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کانفرنس ہال حیدرآباد دکن، اس وقت شریعت انفارمیشن سروس کی 640 نشست سے اللہ کی توفیق سے ہم آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور اللہ ہی کی توفیق سے آپ بھی یہاں پر اس نشست میں موجود ہیں اور اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کا کام نہیں، کہنے والے کا کہنا اللہ کی بات اور سننے والوں کا اللہ کی بات سننا، یہ سب کچھ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے یقیناً محبت کرتے ہیں، اور اللہ ہی نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کی نسبت پر، آپ کی یاد، آپ کی بات کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہمارے اس کہنے سننے کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ بخشش، ذریعہ مغفرت بنا دیجیے۔ سورہ رعد کی 28 نمبر کی آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ جان لو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی وہ یاد کون سی یاد ہے جو دلوں کو قرار دے دے، جو سکون عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود وہ بات، وہ شرط رکھ دی کہ ایمان جہاں پر ہے وہیں پر دلوں کو قرار ملتا ہے اللہ کی یاد سے، اور جہاں ایمان نہیں ہے
اور پھر وہاں اگر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ صرف لپ سروس ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر سب سے پہلے اس کے معنی کیا ہیں وہ بتائیں گے، اس کے تقاضے کیا ہیں یہ بات بھی سامنے آئے گی، اس کی حقیقت کیا ہے یہ بات بھی سامنے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا ذکر ہم سے مطلوب ہے، اور وہ ذکر کون سا ہے جس کے فوائد اور برکات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ذکر کے معنی لغت کے اندر آتے ہیں الحفظ لشیء، کسی چیز کی حفاظت کرنا، کسی چیز کی حفاظت کرنا، یاد کرنا، کسی چیز کو یاد کرنا یا کسی چیز کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس کو رب سمجھ کر، مالک سمجھ کر، خالق سمجھ کر، محسن اکبر اور محسن اعظم سمجھ کر اس کو یاد کرنا اور اس کی وفاداری کی اور اس کے احکام کی حفاظت کرنا۔ ایک ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ یاد کرنا اور ہے، یاد رکھنا اور ہے۔ یاد کرنا وقتی طور پر ہوتا ہے اور یاد رکھنا اس کا تعلق 24 گھنٹے اور پوری زندگی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا، حقیقت میں یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اور اگر اللہ کے احکام، اللہ کی وفاداری، بندگی کے تقاضے ہماری زندگی میں نہیں ہیں اور پھر ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں اور ذکر اذکار اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ صرف یاد کرنا ہے، یاد رکھنا نہیں۔ اور یاد رکھنے سے زندگی میں انقلاب آتا ہے، صرف یاد کرنے سے نہیں آتا۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ بیٹا اگر اپنے باپ کا خوب تذکرہ کر رہا ہے اور خوب اس کی تعریف کر رہا ہے، ہر محفل میں تعریف کرتا ہے، اپنے باپ کی تعریف اور اس کے گن گاتا ہے، میرے والد ایسے ہیں، میرے والد ایسے ہیں، ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ شان ہے، لیکن وہ باپ کے جو تقاضے ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، وہ حقوق ادا نہیں کرتا، ان کی اطاعت ہے وہ اطاعت نہیں کرتا، اور تعریفیں ہر محفل میں کر رہا ہے اور خوب کر رہا ہے، تو یقیناً اس کی یہ خوب تعریف کرنا اور ہر محفل میں تعریف کرنا کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر باپ کے سامنے ایسے بیٹے کا ذکر آئے اور کوئی کرے کہ صاحب آپ کے صاحبزادے ماشاءاللہ، جب دیکھیے جب آپ کی بس تعریف ہی تعریف کرتے رہتے ہیں، تو باپ کہے گا وہ بڑا مکار ہے، بڑا ناہنجار ہے، دھوکے باز ہے، تعریف تو کرتا ہے میری لیکن جو حقوق ہیں میرے وہ پورے ادا نہیں کرتا، میری اطاعت نہیں کرتا۔ تو ایسی تعریف، ایسا ذکر جس میں اطاعت شامل نہیں ہے، وفاداری شامل نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی شامل نہیں ہے، یقیناً وہ تعریف کرنا صرف لپ سروس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بالکل اسی طرح بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، سبحان اللہ،
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، الحمدللہ رب العالمین نماز پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ سب اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرنا ہے۔ لیکن اگر اس ذکر کے ساتھ اللہ کی وفاداری شامل نہیں ہے، اللہ کے احکام کی بجا آوری شامل نہیں ہے، اللہ کی اطاعت اس ذکر میں نہیں ہے، تو یہ صرف بس ہونٹوں کی حرکات ہیں، اور یہ ذکر کرنا ہے، یہ ذکر، یہ اللہ کی یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا نہیں ہے، اور یاد کرنے سے نہیں بلکہ یاد رکھنے سے انقلاب آتا ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ذکر کے معنی جو تھے وہ آپ کو بتائے، اب اس کے بعد ذکر کے فوائد وہ ہم بیان کرتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، جو ہم نے یہاں پر کچھ لکھ لیے ہیں اختصار کے ساتھ۔ ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ خالق خود ذکر کرنے والے کا ذاکر بن جاتا ہے، خالق خود ذکر کرنے والے کا ذکر کرنے لگتا ہے، وہ خود یاد کرنے لگتا ہے۔ یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ فاذکرونی اذکرکم۔ دوسرا فائدہ اللہ کے ذکر کا، اللہ کی یاد کا، ایمان میں اضافہ ہے۔ الذین جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ تیسرا ذکر کا فائدہ دونوں جہاں کی فلاح اور کامیابی۔ فرمایا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ چوتھا ذکر کا فائدہ ہدایت کا ملنا، ہدایت کا عطا ہونا، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ پانچواں ذکر کا فائدہ دلوں کا چین، دماغ کا سکون نصیب ہونا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ چھٹا اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کا فائدہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کا حاصل ہونا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ساتواں ذکر کا فائدہ اور ذکر کی برکت مغفرت اور اجر عظیم کی اللہ کی طرف سے بشارت، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آٹھواں فائدہ رحمت خدا بندی کا نزول، نواں فائدہ فرشتوں کی اس بندے کے لیے جنت کی دعا کرنا اور فرشتوں کی دعا میں اس ذکر کرنے والے کا حق ہونا۔ دسواں فائدہ زندگی کے اندھیرے، کفر اور شرک کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے دور ہونا۔ گیارہواں فائدہ ایمانی اجالوں کا ملنا۔ بارہواں فائدہ آخرت میں اجر عظیم کی بشارت۔ یہ تمام پوائنٹس جو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ پوری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ 13واں فائدہ جو زندگی کی غفلت ہے وہ غفلت دور ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر مالک سے قربت ہو جاتی ہے۔ یہ ذکر کے فائدے۔ اب یہاں پر اب یہ بتانا ہے کہ ذکر نہ کرنے کے نقصانات وہ کیا ہیں، وہ بھی سن لیں۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا، میرے ذکر سے، میری یاد سے جو منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، بے شک اس کے لیے گھٹن والی زندگی ہو جائے گی، زندگی میں اس کے سفوکیشن ہوگا، گھٹن زندگی میں ہوگی۔ دنیا کا وہ بادشاہ بھی ہے لیکن دل کا چین اور دل کا سکون اس کو نصیب نہیں ہوگا۔
جس زندگی میں اللہ کی یاد، اللہ کی بات نہیں، اس زندگی میں پورے دنیا کی آسائشیں اور آرام اور اسباب وسائل ہونے کے باوجود بھی دل کا چین اور دل کا قرار نہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور آخرت میں نقصان یہ ہوگا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اے میرے پالن ہار، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ کہیں گے تیرے پاس ہماری باتیں، ہماری آیتیں، ہمارے احکام آئے تھے، لیکن تو نے ان سے منہ موڑ لیا، ان کو بھلا دیا، لہذا آج تجھ کو بھی یہاں بھلا دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ اسی طرح فرمایا اللہ کی یاد نہ کرنے کا ایک نقصان، من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، جو رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے، منہ موڑتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ شیاطین راہ راستے، سیدھے راستے سے روکتے ہیں، جو اللہ کی طرف جانے والا، جو صراط مستقیم ہیں، وہ شیاطین روکتے ہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، میں ہی صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں۔ یہ نقصان۔ تو یہ ذکر اللہ کا نہ کرنے کا، اللہ کی یاد نہ کرنے کا، اللہ کی بے وفائی کا یہ نقصان ہے۔ اب اس کے بعد ذکر کی حقیقت اور ذکر کے تقاضے، اس سے متعلق کچھ آپ کو باتیں اب بتانا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، سورہ اعراف کے 24ویں رکوع میں، آخری رکوع میں، 9ویں پارے میں، آپ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیجئے۔ معلوم ہوا کہ ذکر رب کا تعلق دل سے، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیجئے۔ یہ نہیں کہا اپنے رب کو زبان سے یاد کیجئے، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیجئے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی یاد کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اور دل میں وہی ہوتا ہے جس سے دل کا تعلق ہوتا ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے جتنا گہرا تعلق ہوگا دل میں وہی جگہ بناتا ہے۔ بیک وقت ہمارے کئی دوست ہیں، خاندان میں بھی، غیر خاندان میں بھی، کئی رشتہ دار ہیں، کئی عزیز اقارب ہیں، لیکن ان سب سے محبتوں میں، ان سب کی محبتوں کی لسٹ اور فہرست میں سب سے اوپر کس کی محبت ہوتی ہے؟ سر فہرست کون ہوتے ہیں؟ بیوی، بچے، مکان، دکان، کیپٹل، اور پھر اس کے بعد پھر سب کا درجہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان سے قلبی تعلق ہے، اس لیے یہ سب سے اوپر ہے۔ جن سے قلبی تعلق ہوتا ہے، جن سے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ دل میں رہتے ہیں۔ اور دوسری پہچان یہ ہے قلبی تعلق کی کہ جس سے قلبی تعلق ہوتا ہے اس کے لیے بڑے سی بڑی قربانی دینا بھی آسان ہوتا ہے، بڑے سے بڑے نقصان کو سہ جانا بھی آسان ہوتا ہے۔ مثال دوں آپ، ایک شخص آیا، سگا بھائی ہے، اس نے کہا کہ بھائی صاحب 10,000 کی ضرورت ہے۔ ارے میاں
10 ضرورتیں بتا دی اور معذرت چاہ لی۔ 1 گھنٹے کے بعد صاحب زادے کا USA سے فون آتا ہے، پپا 1 لاکھ روپے کی فوراً ضرورت ہے، اگر آپ نے ودن 24 آورس مجھے نہیں ملے تو میں یہاں جس مقصد سے آیا ہوں وہ حاصل نہیں ہوگا اور میرا فیوچر کل ہو جائے گا۔ آپ یہ بات کہیں تو کیا جواب دیتے ہیں؟ بیٹے فکر مت کرو، ہم کچھ بھی کریں گے لیکن ہم تمہارے لیے یہ پیسے کا انتظام کریں گے، ارینجمنٹ کریں گے اور ہم پہنچا رہے ہیں۔ کیوں؟ سگے بھائی نے تو 10,000 مانگے تھے بطور قرض، وہاں پر عذر اور بہانے ہو گئے اور یہاں 1 لاکھ روپیہ مانگا اور سورج نہیں ڈوبا اور سینڈ ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ جیسا قلبی تعلق بیٹے سے ہے ایسا قلبی تعلق بھائی سے نہیں ہے۔ تعلق کی بات ہے۔ بالکل اسی طرح آج ہم اللہ کے احکام پہ چل کیوں نہیں رہے؟ کیوں آسان نہیں ہے اللہ کی باتیں ہمارے لیے ماننا؟ اللہ کے احکام پہ چلنا آسان کیوں نہیں ہے؟ کیوں یہ معذرت وہ معذرت؟ مولانا دعا کیجئے، نیند نہیں کھلتی فجر میں، وہ خاندانی نیند ہے، دعا کیجئے۔ دادا اور ابا بھی ایسے ہی سوتے تھے، میاں کی سروس لگ گئی، 1 لاکھ روپیے منتھلی سیلری، لیکن وہاں رات کے 3 بجے رہنا ہے، نہیں تو سروس خطرے میں ہے، 2:30 بجے موجود ہے۔ اب نہیں کہتے مولانا سے دعا کیجیے، مولانا دعا کیجیے، سروس لگ گئی ہے، 1 لاکھ روپے کی سروس ہے لیکن خاندانی نیند ہے، کھلتی نہیں۔ آپ نہیں دعا کر پا رہے، سارا ارینجمنٹ اور مینجمنٹ کریں گے کہ وہاں 3 سے پہلے رہنا ہے، تو معلوم ہوا کہ جس کے سامنے جس سے قلبی تعلق ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے ساری مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آیت یہ بتاتی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ کہ اللہ کی یاد کا تعلق دل سے ہے، اور دل میں جب اللہ آتے ہیں تو پھر جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں زبان وہی بولے گی، جو اللہ چاہیں گے ہاتھ وہی کریں گے، جو اللہ چاہیں گے پیر وہی جائیں گے، جو اللہ چاہیں گے آنکھ وہی دیکھیں گی، کیونکہ قلبی تعلق اور محبت کا تقاضا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، کچھ دن پہلے کی بات ہے، بچوں کو اسکول سے لا رہے تھے، راستے میں ایک واقعہ دیکھا۔ ایسے واقعات سے بڑا ایمان بڑھتا ہے کہ ایک بکری دبلی پتلی کتے کے پیچھے لپکی ہے اور اس کو بھگا دیا۔ یہ واقعہ بالکل الٹا تھا ہمارے لیے۔ عام طور پہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کتا بکری کو بھگاتا ہے، اس کے پیچھے لپکتا ہے، یہ بھگاتا ہے وہ بھاگتی ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹا تھا۔ سوچا آخر کیا بات ہے، یہ خلاف توقع بات کیسی ہے؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ، اس کا بچہ وہیں کھڑا ہوا ہے، چھوٹا بچہ بکری کا۔ یہ کتا اس کے قریب گیا، وہ بکری نے جب یہ دیکھا تو اس کے پیچھے لپکی ہے اور اس کو بھگا دیا۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ بکری میں یہ بہادری کہاں سے آ گئی؟ اس بکری کا ایک تعلق اس بچے سے ہے، قلبی تعلق۔ جب قلبی تعلق اس کا اس بچے سے ہوا تو جس کو زمانہ سمجھتا ہے کہ یہ بزدل ہے کتے کے مقابلے میں، معلوم ہوا کہ اس نے کتنے کتوں کو بھگا دیا۔ قلبی تعلق۔ تو یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک بکری کا، ایک چھوٹے سے جانور سے قلبی تعلق ہوتا ہے، اس میں یہ بہادری آ جاتی ہے، تو جب اس بندے کا خالق کائنات سے ارض و سما سے تعلق ہو جائے تو پھر کیا بہادری اس کے اندر آ جائے، کیا معرفت اس کے اندر آ جائے۔ یہ ہے تو اللہ کا تعلق دل سے ہے۔ وذکر، اسی لیے فرمایا وذکر ربک فی نفسک، اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو، دل میں یاد کرو۔
دوسری جگہ فرمایا جو ابھی آیت پڑھی تھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا، تطمئن القلوب، تطمئن الاجسام، یہ تطمئن الابدان نہیں کہا۔ سن لو اللہ کی یاد سے دلوں کو قرار ملتا ہے، دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ کی یاد سے جسموں کو سکون ملتا ہے۔ وہاں بھی اللہ کی یاد کا تعلق کیا لفظ استعمال کیا؟ قلوب، قلوب کا لفظ استعمال کیا۔ اب وہ یاد کون سی ہے جو دل کو قرار دے دے، دل کو سکون دے دے؟ وہ کون سی یاد ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ رکوع نمبر 18 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2 میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ لیکن اس کا ترجمہ اور زیادہ صحیح یہ ہے، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو یاد کرنا اور ہے، یاد رکھنا اور ہے۔ یاد کرنا وہ ہے کہ جس کو یاد کیا جا رہا ہے اس کے جو اطاعت، اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورا نہیں کیا جا رہا، صرف بس یاد کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کی اطاعت اور اس کے تقاضے جو ہیں، جب بندگی کے تقاضے، ان کو یاد کر کے جو یاد کی جائے گی، یاد رکھ کر، یقیناً وہ یاد رکھنا ہے۔ تو یہ یاد کون سی یاد ہے کہ جس میں ذاکر ذکر کرنے والا، جس کا ذکر کر رہا ہے پروردگار کا، وہ پروردگار خود اس ذاکر کا ذاکر بن جائے؟ وہ کون سی یاد؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، یاد رکھو، میں تمہیں یاد کروں گا، یاد رکھوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ذاکر خالق کا ذکر کرتا ہے، اب وہ ذکر کہ خالق خود اس ذاکر کا ذکر کرنے لگے، وہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ وہ وہی ذکر ہے کہ جب یہ ذاکر خالق کو اپنے دل میں رکھ کر جب ذکر کرے گا تو یقیناً خالق پھر اس کو ذکر کرے گا، اس کا ذکر کرے گا، اس کو یاد رکھے گا۔ اور اللہ کا یاد رکھنا کیا ہے؟ 700 800 سالیں، 1000 سال بیت چکی ہیں اللہ والوں کو، لیکن جب تک ان کے نام کے آگے کوئی حضرت شروع میں اور آخر میں رحمت اللہ علیہ نہیں کہے تو لوگ اس کو بے ادب سمجھتے۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ گزرے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں اللہ والوں، صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن نام لیا جاتا ہے تو شروع میں حضرت، آخر میں رحمت اللہ علیہ۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ کیا وجہ ہے؟ صدیاں بیت چکی ہیں لیکن ان کا ادب باقی ہے اور وہ زندہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُونِي کے معیار پر وہ اترے تو اللہ تعالیٰ نے اذکرکم ان کو عطا کر دیا۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، زندگی انہوں نے گزاری اللہ سے قلبی تعلق مضبوط کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ذکر کیا تو ایسا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا کہ زمانے سے یاد کروایا۔ اللہ کا یاد کرنا، یاد رکھنا کیا ہے؟ اللہ کا یاد رکھنا یہ ہے کہ زمانہ یاد رکھے اس کو، زمانہ یاد کرے اس کو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو یاد کرنا مختصر ہوتا ہے، یاد رکھنے کا تعلق دائمی ہوتا ہے۔ یاد کرنا صرف رمضان میں، جمعے میں اور عیدین میں اور لیلۃ القدر اور شب برات میں، اور یاد رکھنے کا تعلق پوری زندگی سے ہوتا ہے، پورے 12 مہینے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کو یاد رکھنے سے انقلاب آتا ہے، صرف یاد کرنے سے انقلاب نہیں آتا۔ اور یاد رکھنا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی وفاداری کے ساتھ، اللہ کے احکام کی تکمیل کے ساتھ ہو۔ تو یہ ہے ذکر کی حقیقت۔ اب اس ذکر کی حقیقت میں ایک بات اور اسی آیت کے اندر آتی ہے، یہ حقیقت ذکر پر بتا رہا ہوں۔ یہ بات، یہ انٹولڈ سٹوری ہے، انٹولڈ سٹوری۔
ذکر کو اس طرح اللہ کی معرفت سے لنک کیا جائے. دراصل اگر ہم یہ کہیں کہ ذکر کیا ہے اللہ کا، اللہ سے انٹلیکچول لنک کا نام، قلبی تعلق ہو اللہ سے، قلبی ربط ہو، ذہنی ربط ہو اللہ تعالیٰ سے، اس کا نام ہے ذکر. اس کی تصدیق کے اندر یہی آیت جس کا ابھی ہم نے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ ایک جملہ پڑھا، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی حقیقت بتائی. آگے اس آیت کے اختتام میں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی، اے مخاطب، آپ غافلوں میں سے مت ہونا. تو روح ذکر اور حقیقت ذکر کیا ہے؟ جو غفلت ہے اس خالق کے بارے میں، اس رب العالمین کے بارے میں، اس کی طرف سے جو غفلت ہے، اس رب الناس، رب الفلق، رحمان رحیم، عالم الغیب والشہادہ پروردگار کی طرف سے جو غفلتیں ہیں وہ غفلتیں زندگی کی دور ہو جائیں. یہ ہے ذکر کی حقیقت، غفلتیں دور ہو جائیں. ولا تکم من الغافلین، تو جو ذکر غفلت دور کر دے حقیقت میں وہ ذکر ذکر ہے. جو ذکر کرنے والے کے دل میں اللہ کو بٹھا دے یقیناً وہ ذکر ہے. جو ذکر اللہ کو ذکر کرنے والے کا ذاکر بنا دے حقیقت میں وہ ذکر ہے. اور اب اس ذکر کے فائدے سنیے کیا ہوتے ہیں. فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایسا ذکر اگر ہے زندگی میں کہ جو اطاعت کے ساتھ، وفاداری کے تقاضوں کے ساتھ، یاد رکھنے کے ساتھ ہے، تو اب اس کی برکات ہیں جو ہم نے بتائی تھی. فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یاد رکھو. کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ فوز مانے کامیابی اور فلاح کے معنی کامیابی، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں جگہ سے، اس کو فلاح کہتے ہیں. اسی لیے دیکھیے اذان کے اندر حی علی الفوز، حی علی الفوز کا لفظ نہیں ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ دونوں جہاں کی کامیابی کی طرف، آؤ دونوں جہاں کی کامیابی کی طرف. تو وہ ذکر کون سا ہے کہ جو زندگی کے اندر فلاح لے آئے، آخرت میں فلاح لے آئے، دونوں جہاں کی کامیابی آپ کو عطا کر دے. فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کے کرشموں کو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. منعم کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ وہ ذکر ہے کہ جو زندگی میں فلاح لاتا ہے. اسی طرح یہی الفاظ سورہ جمعہ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں اس طرح بیان کیے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وہاں بھی دیکھیے لعلکم تفلحون کے الفاظ ہیں، یہاں بھی لعلکم تفلحون کے الفاظ ہیں، لیکن یہاں کیا کہا؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تو فلاح پاؤ گے، اور یہاں کہا اللہ کو کثرت سے یاد کرو تو فلاح پاؤ گے. معلوم ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رب کی جو نعمتیں ہیں بے پناہ، منعم کی نعمت کو یاد کر کے اس کے شکر گزار بن کر زندگی گزارو. یہ ہے رب کو کثرت سے یاد کرنا. اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ رب اپنی نعمت سے خالی ہو، آپ کے اوپر نعمت نہ کر رہا ہو، اس کی رحمت آپ پر نہ ہو رہی ہو. اب میں یہاں سے مثالیں دیتا ہوں آپ. آکسیجن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب ہم یہاں چند نعمتوں کا ذکر کریں گے تاکہ ہمیں اللہ دونوں جہاں کی کامیابی اور فلاح عطا فرمائے. کیا نعمت ہے اللہ کی، کتنی بڑی نعمت ہے آکسیجن. اور پھر اس کا جو ریکوائرڈ کوانٹٹی ہے
اسی مطلوبہ مقدار میں ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. آکسیجن کا ملنا اور پھر مطلوبہ مقدار میں ملنا، نہ کم ہونا نہ زیادہ ہونا، یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر آکسیجن نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انسان مر جائے. آپ کانچ کے شوکیس میں کسی کو بند کر دیجئے، ذرا سا بھی وہاں پر اس کو آکسیجن نہ ملے، ہوا نہ ملے، دیکھیے چند منٹ کے اندر موت ہو جائے گی اس کی، گھٹ کے مر جائے گا. آکسیجن اور ہوا اللہ کی کیسی نعمت ہے. جتنی قیمتی نعمت ہے دنیا کے اندر، جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے، انسان جتنی قیمتی نعمت کسی کو دیتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، تو اس کو اس کی قیمت وصول کرتا ہے، قیمت وصول کرتا ہے. یہ لائٹ مفید ہے ہمارے لیے، فائدہ دے رہی ہے، یہ فری میں نہیں مل رہی، بل بھرنا پڑتا ہے، بل بھرنا پڑتا ہے. پانی نعمت ہے، کوئی دے رہا ہے تو بل وصول کر رہا ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ قیمتی نعمت ہے آکسیجن اور ہوا. نہ ملے تو انسان مر جائے، لیکن قربان جائیے اس کے کرم پر، فری آف کاسٹ، فری آف کاسٹ. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے. اور پھر اس کی بھی مطلوبہ مقدار ہے 18 سے 20%. اگر اس مقررہ مقدار سے گھٹ کر ہے تو انسان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور بڑھ کر ہے تب بھی زندگی کو خطرہ ہے. اگر آکسیجن زیادہ ہو جائے مطلوبہ مقدار سے تو کیا خطرہ ہے؟ کوئی بھی بدبودار ڈنڈی پینا تو دور کی بات ہے، سلگا نہیں سکتا. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے بدبودار ڈنڈی سے میری مراد کیا ہے. سگریٹ بدبو ہوتی ہے، خوشبو تو ہوتی نہیں ہے اس. کوئی اس کو پینا تو دور کی بات ہے، سلگا نہیں سکتا، جلا نہیں سکتا. اگر آکسیجن کی مقدار بڑھ جائے، اس نے خالی بس کاڑی جلائی ہے یا لائٹر جلایا ہے، معلوم ہوا کہ آگ پکڑ لی. اور سگریٹ کے جلنے سے پہلے خود اسموکر صاحب جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کھانا بھی پک رہا ہے، چولہے بھی جل رہے ہیں، اور ہم فیض پا رہے ہیں. فاذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، فلاح پاؤ گے. صرف یہی نہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ منعم کی نعمتوں کے ساتھ منعم کو یاد کرو، اسے پہچانو، اس کی معرفت کے ساتھ اس کو یاد کرو. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بزرگ تھے، بڑے میاں تھے. آیت کریمہ کی ان کی ایک پوری جماعت، تو باتوں میں ان سے پوچھا کہ ایک دن میں کتنی آپ مجالس جو ہیں مکمل کرتے ہیں؟ ان کا 3-4، ایک مجلس 5-5 لاکھ، 2.5 لاکھ، 1.25 لاکھ اس طرح کا رہتا ہے. تو میں نے کہا آپ یہ سب اتنے کم وقت میں سب کر لیتے ہیں؟ اور ان کا ہاں. ان کا کیسے کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگے اللہ نیتوں کے ساتھ ہی. پہلی مرتبہ ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں پہلے بیچ پہ، اس کے بعد پھر وہچ کہہ کے پورا ختم کر دیتے ہیں. اللہ نعمتوں کے، اللہ تو دل کی نیتوں کے ساتھ ہے. یہ ذکر ہے، یہ ذکر کی کثرت تھوڑی مراد ہے، یہ ذکر کثیر مراد تھوڑی ہے. جس ذکر پہ فلاح ملے، جو ذکر انقلاب زندگی میں لے آئے، یہ وہ ذکر نہیں ہے، یہ وہ ذکر نہیں ہے. وگرنہ اگر ہم دیکھیں تو ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں ہم کو گمراہ فرقوں کے اندر کہ ان کے بانی جو ہوئے ہیں بڑے بڑے ذاکر ہوئے ہیں. یہ بڑے بڑے نشان ان کے، بڑے بڑے ذاکر ہوئے ہیں، معتزلہ اور فلاں، لیکن دنیا میں گمراہی انہوں نے پھیلائی. تو اللہ کی وہ یاد مراد ہے جس میں اطاعت ہو خدا کی، جس میں منعم کی نعمتوں کی معرفت ہو، جس ذکر میں اللہ کی معرفت ہو، وفاداری ہو، اطاعت ہو. تو فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اسی طرح آپ دیکھیے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو کہا کہ یہ روح کا، یہ قلب کا سکون ہے، قلب کا سکون ہے۔ یوں سمجھ لیجیے آپ کہ جو چیز کی جو غذا ہوتی ہے، جس مخلوق کی جو غذا ہے، وہی غذا جب اس کو ملے گی تو اس کی زندگی سلامت رہے گی، اور جو اس کی غذا ہے مطلوبہ غذا، وہ غذا نہیں ملے اس کو اور باقی پوری دنیا دے دیں آپ اس کی زندگی سلامت نہیں رہے گی، مر جائے گی، مر جائے گی۔ اللہ نے انسان کی غذا کھانا اور پانی بنایا ہے، رزق بنایا ہے۔ کوئی یہ کہے تمہیں کھانا نہیں دیں گے، ہر نمالے کے بدلے ایک ایک کنٹل سونے کا سونا، ہر نمالے کے بدلے ایک ایک ہیرا، اتنے کنٹل سونا لیکن کھانا نہیں، ہر گلاس کے بدلے اتنے کنٹل سونا لیکن پانی نہیں، پوری دنیا کی نعمتیں اور ہیرے جواہرات کا ڈھیر اس کے سامنے ہوگا، اور اگر اس کو جو اس کی غذا ہے جسم کی وہ نہیں ملے گی تو وہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر میں بھی مر جائے گا، ساری آسائشوں کے اندر بھی مر جائے گا۔ جس طرح یہ جسم کی ایک غذا ہے، وہ مطلوبہ غذا نہ ملے تو یہ جسم مر جاتا ہے، بالکل اسی طرح روح کی بھی ایک غذا ہے، اگر روح کو وہ غذا نہ ملے تو روح بھی مر جاتی ہے، روح بھی مر جاتی ہے۔ زندگی کا روح کا جو ہے آکسیجن ہے، اللہ کی یاد روح کا آکسیجن ہے، اور دل کا قرار ہے، دل کا چین اور دل کا سکون ہے۔ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہیں، ساری نعمتیں حاصل ہیں، لیکن اللہ کی یاد اگر زندگی میں، اللہ کی بندگی نہیں ہے تو چین اور سکون نہیں ملے گا۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، پورا گھر بھر کما رہا ہے، سارے فیملی ممبر جو ہے کما رہے ہیں، لاکھوں روپے کی آمدنی، کروڑوں روپے کی منتھلی انکم ہے، لیکن شکایت کرتے ہوئے دیکھے گئے، قلبی سکون نہیں ہے، ذہنی سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل میں جس کو بٹھانا تھا، روح کی غذا اس کو ملی نہیں رہی، تو اس کو سکون کہاں سے ملے گا؟ جب غذا آپ بھوکے کو دیں گے تو اس کو نیند آئے گی، بھوکے کو بھوک میں نیند نہیں آتی۔ روح کو غذا نہیں ملے گی تو اس کو چین نہیں ملے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا، اور وہ ہے اللہ کی یاد، اللہ کی بات، اللہ کی اطاعت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، مراد کو پہنچ گیا وہ جس نے اپنا پیوریفیکیشن کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے پروردگار کو اس نے یاد کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کو بھی اللہ نے ذکر کہا، قرآن کو بھی ذکر کہا، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے۔ نماز بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد اللہ زندگی میں ڈومیننٹ پوزیشن لے لیں اور اللہ سے انٹلیکچوئل لنک ہو جائے اور قلبی تعلق استوار ہو جائے تو بس سمجھ لیجئے کہ یہ نماز واقعی وہ نماز ہے کہ اس سے آپ کو اللہ مل گئے۔ اسی طرح فرمایا من اعرض عن ذکری من یعش عن ذکر الرحمن، یہاں مراد قرآن ہے، قرآن کو بھی ذکر کہا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا، ذکر کو اتارا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن بھی ذکر ہے، ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اتنے ہزار مرتبہ، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھ لو، یہی ذکر ہے۔ اگر قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں اور اس کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، یہ بھی سراپا ذکر ہے، یہ بھی سراپا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اسی طرح یاد کا تعلق جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے آپ، جس سے قلبی تعلق ہو، جس کی یاد آ رہی ہو، اس سے کبھی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ بیٹے کی یاد آئی، ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، ماں کی یاد آئی، ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، بیوی کی یاد آئی، ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، خاموشی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیا بات ہے پوچھا کسی نے، ان کا نہیں، ماں کی یاد آ گئی۔
نہیں بیٹے کی یاد آ گئی، نہیں محترمہ کی یاد آ گئی۔ اس یاد کے لیے کیا ان کے ناموں کی تسبیح آپ کو چلانا پڑتی ہے؟ بیٹا بیٹا بیٹا، بیوی بیوی بیوی، امی امی امی، وہ جو ایک قلبی تعلق ہے، ان کے جو احسانات ہیں وہ سب کے سب سامنے آ گئے۔ ان کی ادائیں، ان کی باتیں، ان کے احسانات، ان کی اطاعت، وہ سب سامنے آ گئیں، اور بس آنکھیں خاموش نہیں رہیں، بہہ پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ایک وفد نجران کا آیا، عیسائیوں کا، اللہ کے نبی نے قرآن کی آیتیں سنائیں، ایمان لے آئے۔ ان کے بارے میں یہ آیتیں اتریں کہ جب انہوں نے حق کو جان لیا، قرآن کی آیتیں سنی، حق کو جان لیا، تو تفیض من الدمع حزنا، تو ان کی آنکھیں آپ دیکھیں گی، ترى اعینہم تفیض من الدمع، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آنسو بہنے لگے۔ میں نے آپ کو بتایا اسی طرح بارش کو دیکھیے آپ، یہ اللہ کی کیسی نعمت ہے۔ پانی جو ہم تک پہنچتا ہے میٹھا ہوتا ہے، چلتا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ پانی سمندروں کا تو کھارا ہے، لیکن بادل جب یہاں برستے ہیں تو بیچ میں پروسیس آف کنڈنسیشن زبردست ہوتا ہے، اور اس کے بعد بادل جو یہاں برستے ہیں تو میٹھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی اللہ کی نعمت۔ اور اس کے بعد ایک رینج ہے، اگر یہ بادل اسی رینج میں رہیں گے اتنے تو یہ بادل بادل رہیں گے، پانی کی بوندیں رہیں گی، اور اگر اس رینج سے اوپر ہو گئے تو یہ اولے بن جاتے ہیں، ژالہ باری جس کو کہتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمت۔ اور پھر یہ پانی کے قطرے، پانی کی بوندیں جب اوپر سے نیچے چلتی ہیں تو اتنی تیز رفتار ہوتی ہے کہ اسٹن گن جو ہوتی ہے اس سے بھی تیز رفتار اتنی اسپیڈ میں ہونا چاہیے، کیونکہ اتنی اسپیڈ سے اتنے کلومیٹر سے آتی ہیں تو اتنی اسپیڈ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی برستا ہے تو اس میں ہمارے بچے نکلتے ہیں، اور کبھی کبھی اچھا لگتا ہے، پہلی بارشیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے، اتنی بلندی سے آ رہے ہیں، یہ اسپیڈ تو اتنی ہے اس کی کہ اگر اتنی ہی اسپیڈ میں آئے جتنی اسپیڈ میں ایک گولی چلتی ہے، اس کی جو رفتار ہوتی ہے کہ ایک شیر کو زمین پر ڈھیر کر دیتی ہے، ہاتھی کو ڈھیر کر دیتی ہے، اتنی اسپیڈ ہونا چاہیے تھی اس میں، کیونکہ اتنی رفتار سے وہ بون، اتنی دور سے ہم تک وہ بون آ رہی ہے، اتنی اسپیڈ ہونا چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا اس بارے میں؟ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون پہ یہ بات بتا رہا ہوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے بیچ میں اسپیڈ بریکر رکھ دیے ہیں کہ جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کے بعد اتنی رفتار میں کرتے ہیں جتنی رفتار انسان کو چاہیے۔ یہ اسی طرح زمین کی گردش، اس زمین کی گردش کو دیکھیے آپ، 1600 کلومیٹر کی رفتار سے زمین جو ہے گردش کر رہی ہے، 1600 کلومیٹر کی رفتار سے۔ آپ غور کریں، 24 گھنٹے کے اندر ایک اس کا جب روٹیشن مکمل ہوتا ہے تو دن رات بنتے ہیں۔ اگر اس کی رفتار 1000 میل یا 1600 کلومیٹر اگر آدھی ہو جائے تو کیا ہو؟ دن بڑھ جائے، رات بھی بڑھ جائے، کیا حال ہو؟ اچھا جتنی ہے اس کی آدھی ہو جائے، 800 ہو جائے کلومیٹر، تو کیا ہوگا؟ 5 گھنٹے کا دن، 5 گھنٹے کی رات، 6 گھنٹے کا دن، 6 گھنٹے کی رات، کیا حال ہوگا؟ کیا اس انعام کے لیے، احسان کے لیے اپلیکیشن دی تھی آپ نے؟ کیا کرم ہے ان کا، کیا مہربانی ہے ان کی، یہ اللہ تعالیٰ کا۔ اب آخری، اب باتیں تو بہت سی ہیں لیکن چونکہ وقت کا تقاضا ہے کہ بس، تو اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے جلدی جلدی آگے چل رہا ہوں۔ قوت کشش، گریویٹیشنل فورس، یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھ دی ہے، سورج کے اندر ہے، چاند کے اندر ہے۔ یہ قوت کشش اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو کھینچنے والا نہیں بنایا کہ جو زندوں کو بھی کھینچ رہی ہے اور مردوں کو بھی کھینچ رہی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے اس پر؟ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون پر کیا احسان ہے اللہ کا۔
سورج میں بھی کشش ہے، چاند میں بھی کشش ہے، زمین میں بھی کشش ہے، گریویٹیشنل فورس ہے۔ اگر جتنی ہے اتنی نہ ہوتی، کم ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہمارا حال کیا ہوتا؟ سورج کے پتہ نہیں قریب پہنچ چکے ہوتے اور مر چکے ہوتے۔ اور جتنی ہے اور زیادہ اگر ہوتی تو ایک ایک بالش کے بالش یہ انسان ہوتے، آدمی ہوتے۔ زمین کی کشش جتنی ہے اگر اس کی 10 گنا بڑھ جاتی تو کیا ہوتا؟ ایک ایک بالش کے انسان۔ اور کیا ہوتا؟ یہ کشش اور بڑھتی تو کیا ہوتا؟ ابھی یہ ہے کہ جو گریوٹی ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے، زمین سے ٹچ ہوا، بس اتنا ہی حکم ہے اس کو کہ تیرے اندر جو قوت کشش ہے بس اتنی رہنا کہ مخلوق تجھ سے ٹچ رہے، لیکن تو اندر نہیں کھینچنا، ان کو اندر نہیں کھینچنا۔ اگر فرض کر لیجئے اس کی کشش بڑھے تو کیا حال ہو۔ ہماری جو عمارتیں ہیں، جو ہم ہیں، ہر سال نئی بلڈنگ بنانے کی ضرورت، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی پوری بلڈنگ ایک سال میں سب اندر چلی گئی، قوت کشش کھینچ رہی ہے۔ اور ہمیں بھی سلامت رہنے میں پتہ نہیں کیا کیا جتن کرنا پڑے کہ کہیں ہم سوتے سوتے کہیں پیوندے خاک نہ بن جائیں۔ سوچا کبھی آپ نے؟ حکم ہے بس ٹچ تو کرنا لیکن اندر گھسیٹنا مت۔ یہ مالک کا کیسا کرم ہے۔ اب یہ موسم حج کا چل رہا ہے، بس ایک وہ بتا کے اللہ کا انعام ختم کرتا ہوں، حالانکہ میرے پاس ابھی بہت ذخیرہ ہے لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا اتنا کہ اس کو اتنا وہ کیا جائے۔ زمزم اللہ کی نعمت، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، بڑی نعمت ہے۔ حاجی صاحب زمزم کھڑے ہو کر تو پیتے ہیں، ادب تو ہے لیکن معرفت نہیں ہے۔ خالی ادب کافی نہیں، ادب کے ساتھ ساتھ معرفت بھی ہونا، تو پھر وہ ادب مفید ترین بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اس اللہ کی بندی کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا جب چھوڑ کر جا رہے ہیں سیدنا ابراہیم، تو وہ پوچھتی ہیں یہاں پر آپ کیا ناراض ہو کر مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ پہلے تو بہت سی چیزیں پوچھتی جواب ہی نہیں دیا، خاموش چلتے رہے۔ جب یہ کہا کہ کیا آپ ناراض ہو کر جا رہے ہیں یا آپ رب نے یہ حکم دیا ہے؟ آپ ان کا اللہ نے حکم دیا۔ بس اس وقت کیا جملہ کہا اس اللہ کی بندی نے؟ فَاذْهَبْ إِذًا لَا يُضَيِّعُ رَبُّنَا، ایسی بات ہے تو پھر آپ چلے جائیے، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جس نے حکم دیا ہے وہ خود ہمارا رکھوالا ہے، وہ خود محافظ ہے، خود نگرانی کرے گا۔ کیا ایمان اس اللہ کی بندی کا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 7 چکروں کے بعد آواز آتی ہے پانی یہاں پر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سیدنا جبریل نے پر مارا، جو یہ مشہور ہے کہ صاحب وہ ان کے پیروں سے نکلا، نہیں۔ تحقیق یہ ہے، صحیح حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا جبریل نے حضرت اسماعیل کے قدموں کے پاس اپنا پر مارا، اس پر سے وہ پانی نکلا۔ اور پھر وہ کیسا پانی ہے؟ آج تحقیق اس پر ہوئی ہے کہ جتنے پانی ہوتے ہیں کنویں میں ڈیپ میں جاتے ہیں، لیکن 14 فٹ سے زیادہ گہرا نہیں ہے، اور 13 بائی 18 فٹ اور 13 بائی 18 کا اس کی لمبان چوڑا، اور 14 فٹ گہرائی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن تحقیق پہ معلوم ہوا کہ جو سوتے آ رہے ہیں پانی کے ادھر ادھر، وہ پہاڑوں سے کہاں سے ہوتے ہوئے پھر کھنچتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جبریل کا پر ہے، مارنے والے پر کو جبریل ہیں، حکم دینے والا وہ ہے جس کی دعائی دی تھی اس ماں نے، حضرت ہاجرہ نے، کہ جس نے مجھے تم کو حکم دیا ہے وہ میری رکھوالی بھی کرے گا۔ کیا ہوا؟ 4000 سال بیت چکے ہیں، 4000 سال، لیکن ابھی تک خشک نہیں ہوا ہے۔ 1 سیکنڈ کے اندر 8000 لیٹر پانی نکلتا ہے، 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں، اور 1 منٹ میں 2,80,000 لیٹر پانی اتنا نکلتا ہے۔ تو پھر گھنٹے میں
کتنے نکلتا ہوگا؟ 24 گھنٹے مشینیں چلتی ہیں، 2 کروڑ لوگ روزانہ سیراب ہوتے ہیں، اور 11 منٹ کے اندر لیول پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے اللہ کا کرشمہ، زندہ کرشمہ اللہ کا۔ اس طرح اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اب ہم آپ کو بات اپنی بتا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ اگر یہ ہوا کا سسٹم نہ ہو، ہوا نہ ہو، تو آپ میری بات سن ہی نہیں سکتے۔ کیا نعمت ہے اللہ کی، ایسی بے پناہ نعمتیں ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے ذکر کرنے کی، اپنے یاد کرنے کی اور اپنے آپ کو یاد رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جس ذکر پر اللہ نے فلاح کی بشارت دی ہے، جس ذکر پر رحمتوں کی بشارت دی ہے، جس ذکر پر اللہ نے انعامات کی بشارت دی ہے، جس ذکر پر ہمیں یاد کرنے کی بشارت دی ہے، اللہ اپنے کرم سے ایسا ذکر ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس کی افادیت، اس کے گہرے مطالعے کے اثرات، یہ سب سے آپ متاثر ہوئے ہوں گے۔ میں جہاد شعبے کے اعلان کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مستمدہ صاحب محفل اقبال شناسی کی 865ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ ہے عنوان پیام مشرق۔ اسی وقت یعنی عصر کے بعد کل نہیں پرسوں ضرور تشریف لائیں اور استفادہ فرمائیں۔ دعا ہو چکی ہے، محفل کی برخاستگی کا اعلان کیا۔